بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب دیکھنے والے ناظرین اور سننے والے سامعین کو السلام علیکم۔ آج ایک نیا سلسلہ لیے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ بعض رفقا کی اور دوست احباب کی یہ گزارش تھی کہ انبیاء کرام کے حالات زندگی اور واقعات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ تو آج پہلے انسان، پہلے نبی، پہلے بشر، پہلے آدمی حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اسی بنا پہ آپ ابو البشر کہلاتے ہیں۔ سب انسانوں کے باپ، جتنے انسان آپ کے بعد ہوئے سب کے سب آپ کی نسل میں سے ہیں، اور آپ ہی کی نسبت سے وہ سب کہلاتے ہیں آدمی۔ آدم سے آدمی، جس طرح لاہور سے لاہوری، کشمیر سے کشمیری، اس طرح یہ ایک نسبتی نام ہے۔ آدمی، انسان کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سب سے پہلا جو ذکر ہے وہ سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں آتا ہے۔ اس کے بعد مختلف جگہوں پر سورہ مائدہ میں، اسی طرح آگے چل کر سورہ ہجر میں، سورہ اعراف میں، سورہ کہف میں اور کئی دوسرے مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جہاں تک ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا تھا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں سے یہ کہا تھا۔ فرشتوں نے خدشے کا اظہار کیا، اے اللہ کیا پھر سے کوئی ایسی مخلوق تو نہیں ہوگی جو دنیا میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ وہ اس سے پہلے جنات کو دیکھ چکے تھے کہ وہ دنگا فساد پھیلاتے رہے، تو خدشے کا اظہار کیا۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں وہ باتیں جو تم نہیں ابھی جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ پہلے مٹی جو ہے وہ ایک مٹھی بھر لی گئی، اللہ تعالیٰ نے مختلف اقسام کی مٹی جو ہے اس میں سے ایک مٹی جو ہے وہ لے لی گئی، اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ کیونکہ جس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی وہ مٹی مختلف قسم کی تھی، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی زیادہ سمجھدار اور کوئی کم فہم رکھنے والا ہے، کوئی دراز قد ہے اور کوئی چھوٹے قد کا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی وہ فرق جو ہے وہ موجود ہے۔ جامع ترمذی اور سنن ابو داؤد کی حدیث میں یہ ذکر موجود۔ اللہ نے جب مٹی سے پتلا تخلیق دے دیا حضرت آدم علیہ السلام کا، ابھی اس میں روح نہیں تھی پھونکی، تو شیطان ابلیس جو ہے وہ پتلے کے گرد چکر لگانے لگا۔ صحیح مسلم میں یہ ذکر موجود ہے، اور اس نے دیکھا کہ اندر سے یہ انسان خالی ہے، تو اس نے جان لیا کہ اسے بہکانا جو ہے یہ آسان ہوگا، بہکاوے میں بھی آ جایا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر روح پھونکی اور حضرت آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے جو کائنات میں تھیں جن سے واسطہ پڑنا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، ان سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں ان سب باتوں کا ذکر موجود ہے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ تم کہتے تھے کہ تم کافی ہو میری تسبیح کے لیے، میری تحمید کے لیے، تو بتاؤ تو صحیح ان کے نام۔
فرشتے کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمیں تو صرف وہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا انبئہم باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام جو ہے انہیں بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کو نام بتا دیے تو پھر وہ عاجزی ندامت سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے فرشتے، اور اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں زمین و آسمان کی غیب کی باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ آپ دیکھیں گا یہاں موجود ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس کے سوا سب نے جو ہے وہ سجدہ کیا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس شیطان تھا اس نے سجدہ نہ کیا۔ آبا واستکبر وکان من الکافرین، غرور کر بیٹھا، انکاری ہو گیا اور کفر کرنے والوں میں سے ٹھہرایا گیا۔ پھر اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جو ان کی پسلی سے پیدا کی گئیں حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کو جنت میں ٹھہرائے جانے کا حکم ہوا، اور جب کہا تیرے رب نے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، کہ رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، یہ سب باتیں بیان ہیں سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جو ہیں وہ ٹھہرائے گئے جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جہاں سے چاہو کھلا کھاؤ، لیکن ولا تقربا هذه الشجرۃ، اس ایک درخت کے پاس نہ جانا، اگر ایسا کرو گے فتکونا من الظالمین، تو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھو گے۔ فأزلہم الشیطان، شیطان نے دونوں کو بہکا دیا۔ اس بہکاوے کا، اس جو ہے جنت میں ٹھہرائے جانے پر جب شیطان انہیں بہکانے آیا، اس کا ذکر موجود ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 اور 21 میں۔ وہ آ کے کہنے لگا کہ اللہ نے صرف اس لیے تمہیں روکا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کی عمر نہ پا جاؤ، تو اب تو تم مضبوط ہو چکے، کچھ دن گزر چکے، کھاؤ گے کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام پہلے بہکاوے میں آئیں، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام بھی ان کی بات سن کر پھل کھا بیٹھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس جنت میں ان کے جسم سے ان کے کپڑے جو ہے وہ اتر جاتے ہیں، اور وہ جنت کے پتوں سے، اپنے درختوں کے پتوں سے اپنے تن کو ڈھانپنے لگ جاتے ہیں۔ اس دوران حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کے کلمات سکھا دیتا ہے، اور ان توبہ کے کلمات کا ذکر بھی موجود ہے سورہ اعراف میں آیت نمبر 23 میں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں، اور پھر حکم ہوتا ہے کہ اب تم یہاں سے زمین میں اتر جاؤ جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جو ہیں وہ زمین پر اتارے جاتے ہیں، جو ان کا اصل ٹھکانہ تھا، اور پھر کم و بیش روایات کے مطابق کم و بیش 1000 سال کے قریب عمر پاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور اللہ کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ان کے ہاں جو اولاد کا سلسلہ ٹھہرتا ہے، ہر سال ان کے ہاں جوڑا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اولاد کا ایک لڑکا اور لڑکی، اور اس طرح انسانوں کا سلسلہ چل نکلتا ہے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والوں کی شادیاں آپس میں نہیں کروائی جاتی۔ جو کسی بہن کے ساتھ پیدا ہونے والا بھائی ہے، وہ بعد میں پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ نکاح کرتا، تب اس کی اجازت تھی نسل انسانی کی بقا کے لیے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا ذکر بھی سورہ مائدہ میں موجود، کہ کس طرح حسد کرتے ہوئے قابیل اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالتا ہے، اور یہ انسانیت کا میں پہلا قتل تھا۔ اور پھر اس کی لاش جو ہے وہ چھپانے کے لیے ایک کوا جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے، جو زمین کریدتا ہے اور بتاتا ہے کیسے لاش چھپائی جاتی ہے۔ پھر دیکھیے یہ واقعہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، اور اس کے اندر جو موجود شیطان
کا انکار کرنا، اس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق چھپے ہیں، بہت سی باتیں چھپی ہیں۔ انسان اس واقعے کو پڑھتے ہوئے بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے۔ آج یہ بھی چاہوں گا کہ میں ان غلط فہمیوں کا ازالہ بھی اس واقعے کے ساتھ ہی کر دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ذکر فرمایا تو فرشتوں کا سوال کرنا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ پہلے جنات کو دیکھ چکے تھے کہ وہ زمین میں فسادات پھیلاتے ہیں، تو انہوں نے صرف ایک خدشے کا اظہار کیا، یہ ایک خدشہ تھا، قطعاً یہ کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ بعد میں ہی اپنی بے علمی کا انہوں نے اعتراف بھی کر لیا فرشتوں نے۔ پھر دیکھیے اس کے بعد ایک بات جو ہمیں اور جاننے کو ملے گی وہ یہ کہ شیطان کی اصلیت کیا ہے۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، سب نے کیا اور ابلیس نے نہ کیا، تو ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ابلیس بھی پہلے فرشتہ تھا اور نافرمانی کی وجہ سے اسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے صف سے نکال دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب حکم ہوا اسے تو اس نے انکار کیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے۔ کیوں؟ کان من الجن، آیت نمبر 50 میں لکھا ہے کہ وہ جنات کی نسل میں تھے۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی تخلیق اللہ نے نور سے فرمائی ہے، اور شیطان ابلیس کی تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہے۔ یاد رکھیے گا ابلیس کا اصل نام تھا عزازیل۔ اپنی بزرگی اور اپنی جو ہے عبادت کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل تھا، لیکن اللہ کا نافرمان ہوا تو قربت سے اسے دور کر دیا گیا اور مردود قرار پایا اور اللہ کی رحمت سے نکال باہر کیا گیا۔ اسی چیز کا ذکر آپ اگر دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں بھی جو ہے وہ کسی قدر مل جاتا ہے، جہاں جب اسے کہا جاتا ہے سجدہ کرو تو وہ کہتا ہے کہ میں کیوں سجدہ کروں، اس کو خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے اللہ تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے، آگ برتر تھی اس کی نظر میں مٹی سے، تو اس نے سجدے سے انکار کیا۔ پھر ایک جنت میں ٹھہرائے جانے کا مقصد ہے۔ یاد رکھیے گا جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو کیوں ٹھہرایا گیا؟ بعض کا ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ انہوں نے پھل کھایا، جنت سے نکالے گئے، اگر پھل نہ کھاتے تو ہمیشہ جنت میں ہی رہ رہے ہوتے۔ یقیناً اللہ نے یہ دکھایا یہی کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شیطان کے بہکاوے میں آ کر جنت کا وہ درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ نے روکا تھا۔ لیکن یاد رکھیے پہلی آیت ہی اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہی زمین کے لیے تھا۔ انہیں جنت میں ٹھہرایا گیا تربیت انسانی کے لیے، وہ پہلے انسان تھے، میں نے ابھی کہا۔ انہیں ٹھہرایا گیا کہ دیکھو دنیا میں تم جاؤ گے تو جس طرح یہاں جنت میں ہر پھل کھانے کی اجازت، دنیا میں تمہیں ہر عمل کی اجازت ہوگی۔ جس طرح یہاں ایک درخت کے پھل سے روک دیا گیا، اسی طرح دنیا میں چند امور سے، چند کاموں سے اللہ روک دے گا۔ دیکھو یہاں جو نعمتیں حاصل تھیں، تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس پھل کو کھایا، تو اب یہ رحمت دور ہو رہی ہے، نعمتیں دور ہو رہی ہیں۔ یاد رکھو اللہ کی نعمتیں تم پر سایہ فگن ہوں گی جب تک اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلو گے، لیکن اللہ کی نافرمانی کا رستہ اپناؤ گے تو پھر اللہ کی رحمت تم سے روٹھ جائے گی۔ یہ بھی بتا دیا اس واقعے میں کہ تمہارا ازلی دشمن، پہلے دن سے تمہارا دشمن شیطان ہے، وہی بہکائے گا بار بار تم کو۔ اب اس واقعے سے ایک اور سبق جو حاصل ہوا وہ یہ کہ اللہ نے جو علم دیا انسان کو، اس کی بنا پہ فرشتوں پر فضیلت دی۔ جو پایا علم سے پایا بشر نے، فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ پایا۔ تو جو عظمت ملی علم کی وجہ سے، اللہ کے عطا کردہ علم کی وجہ سے، تو آج بھی اللہ نے اپنے دین کا علم جو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اگر ہم اس پر چلیں گے
تو ہمیں یہ فضیلت رہے گی، اور اگر ہم اللہ کے بتائے احکامات اور اس علم سے دور ہو گئے تو پھر ہم کسی فضیلت کے لائق نہیں ہیں۔ یہی بات مجھے بھی اپنے دل میں رکھنا چاہیے اور آپ کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔